اب بواسطہ نارائن پاک مصطفیٰ ولایت کا نظام چلے گا۔ اب وہ ولایت جو اعلیٰ درجے کے، اب وہ ولیوں کی ذات اس درجے کے اندر اس مقام پر پہنچ گئی ہو تو عوام اور امت وہ اولیاء کو پردہ فرما چکے ہیں، اب ان اولیاء کے فیض کو حاصل کرنے کا نظام امت کے لیے کیا ہوگا؟ اب ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوگی کہ غوث اعظم تک پہنچے، غریب نواز تک پہنچے، جنید بغدادی تک پہنچے، مولا علی تک پہنچے، امام حسن تک پہنچے، امام حسین علیہ السلام تک پہنچے، یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ وہ کسی کو اپنا بنا لے تو بات الگ ہے، استثنائیات ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر یہ ہوگا کہ اولیاء کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے سلاسل کو اور اولیاء کی چوکھٹوں کو ذریعہ بنائے گا۔ کیا ہوگا؟ اب اچک کر سیدھا یہ ولایت کی راہ پر نہیں پہنچے گا، یا عاشق مصطفیٰ نہیں بن سکتا، بلکہ اب اس کا انتظام جیسے اللہ نے انبیاء کو ولیوں کی پہچان بتا کر ان کے پاس جانے کے لیے راستہ اختیار کروایا تھا، یہی سنت خداوندی اور یہی سنت مصطفیٰ کہ اپنے امت کے ولی کی پہچان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اویس قرنی کی پہچان اور ان کی علامتیں بتا کر سفر کرنے کا حکم دیا۔ سلسلے دیا نا جی، سلسلے دیا نا۔ قرآن کا حکم بھی اللہ کا نبیوں کے لیے بھی، اور میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، تو وہ سنت نعوذ باللہ کینسر ہوگی۔ اب راس ولی نہیں ملیں گے بلکہ اولیاء کے سلسلے ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ اس لیے کوئی پیر قیامت تک کروڑوں مریدوں کا پیر کیوں نہ ہو، لیکن غوث و خواجہ ہی کا وہ غلام ہوگا، وہاں سے آزاد ہے تو پھر سلسلے والا نہیں ہے وہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ غوث اعظم کی چوکھٹ کے بغیر کسی ولایت کا فیض دنیا میں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا سنت قرار دی گئی کہ سنت یہی ہے کہ وہاں پر راس اولیاء کو نہیں دیا جائے گا، غوث اعظم کو غوث اعظم بنا دیا گیا، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام قرب عطا فرما دیا۔ غریب نواز میرے مصطفیٰ کے ذات میں مگن رہتے ہیں، نارائن پاک مصطفیٰ کے قریب رہتے ہیں، ماں کی ممتا لیے ہوئے ہیں۔ اب وہاں تک پہنچنے، اب یہ بات والے دعوے ہم کو غوث اعظم سے مطلب ہے، ہم کو غریب نواز سے مطلب ہے، نہیں ہے، بلکہ جن کو اپنا فیض دینا ہوتا ہے ان کو ان کی چوکھٹوں سے جوڑا جاتا ہے، ان کے سلسلوں سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ سلسلوں سے جوڑا جاتا ہے۔ قائم مقام ان کی چوکھٹیں اور ان کے سلسلے ہیں۔ جو سلسلوں کا منکر، جو چوکھٹوں کا منکر، ان کے نظاموں کا منکر، وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ خطرہ ہے کہ دھوکہ کھا جائے گا بیچ میں، وہ خطرہ ہے کہ دھوکہ کھا جائے گا۔ قائم مقام اب اولیاء کے کیا رہا؟ ان کے سلسلے، ان کی چوکھٹیں، ان کی چوکھٹیں اور ان کے سلسلے اور ان کے نمائندے۔ اب اس کے لیے پھر طریقہ کیا ہوگا؟ ان کی علامتیں اور پہچان بیان کر دی جائے گی، اب ان کو ڈھونڈنا یہ ذمہ داری ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ چمتکار ہے تو وہاں نمسکار، موٹے موٹے آنکھیاں، سرما، چھلے، چٹیاں، جھوپے اوپے صافے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہاں پر تو دل مطمئن ہو کہ نہیں، یہاں پر ہے ہی غوث و خواجہ کا نظام۔ اور جب قسمت سے ایسی چوکھٹ اور ایسا سلسلہ اور ایسا نظام اگر مل جائے تو پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ اس چوکھٹ پر اپنا تکیہ لگا دے اور زندگی کا، اپنی موت کا کفن لے کر آ کر پڑ جائے وہاں پر۔ کیوں؟ کہ وہ صداقت ہوگی، حق کی چوکھٹ اس کو ملی ہوئی ہے، ورنہ آ رہے کامہ بنانے کے واسطے، نہیں بن رہے تو چلے جا رہے، تو وہ پھر کیا بات ہے؟ وہ حق کی پہچان نہیں ہوگی، بلکہ حق کی پہچان جا پر ہوگی۔ جن کو ملتی تھی ان کی پہچان کیا تھی؟ ارے دنیا کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے۔ اس لیے بزرگوں کی خانقاہوں میں بزرگوں کے سلسلوں کو اختیار کرنے کے لیے لوگ آتے ہی تھے، لیکن ان کو سلسلوں میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ جو قابل ثابت ہو جاتے ان کو، جن کو سلسلوں میں داخل کیا جاتا تھا، تو پھر ان کے زندگی کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ ان کی زندگی کی پہچان یہ کہ خود کی جان، خود کا مال یہ کیا چیز ہے، بلکہ اپنی اولادوں کو بزرگوں کی خانقاہوں میں لا کر چھوڑ دیتے تھے، ان کے آستانوں پر چھوڑ دیتے تھے۔ چھوڑتے تھے کہ نہیں چھوڑتے تھے؟ یہ غریب نواز کا ہے، ہاں، یہ اس چوکھٹ پہ پلے گا اپنی اولاد کو۔ اب تو ہمارے بچوں کو بگاڑ دینا بولتا نہیں،
کدھر کا رخ ہے؟ ہاں ابھی جا کے اتنے دن وہاں کیوں رہ جا رہا، خوب کھانے پینے میں بول کے رہ رہا ہو، یہ بات نہیں ہے. کیوں آ کے رہ جاتا ہے؟ کیا کرتے تھے اپنی اولادوں کو؟ ارے خانقاہوں میں کیا کمانے سے کمائی پوری لا کے ڈال دے رہی، کیا ہے کہ وہ تلنگرہ کرا دے رہی، کیا ہے بیٹا نادیدہ لوٹی کا یہ ہے ہی نہیں اس قابل کا ادھر کا. کیا کرتے تھے؟ جہاں پر حق کی چوکھٹ مل جاتی تھی تو ان حق کے سپاہیوں کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ اپنی پراپرٹی، اپنا جان، اپنی جاگیر، اپنا مال، اپنے کپڑے، سب کچھ بھی لٹا دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا نکل یہاں سے، بول کے دھکا مارتا تھا، پھر گپ بول کے دیتا. بولے کہ سرکار کچھ نہیں ہے دنیا اور گھر، اور سب کو چھوڑ کر میں آ گیا ہوں، اپنے وطن کو قربان کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر، اور سب کچھ پراپرٹیوں کو بیچ کر لا کر خرچ کر دیا ہوں، قربان کر دیا ہوں. پھر کیوں آیا یہاں پر؟ ہمارے پاس بھی نہیں آنا، چلے جا. کہاں جاؤں؟ جب تک جان ہے، جب تک سانس ہے، جب تک آپ کے قدموں میں ہوں. اس لیے میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں جن کو بھی ولایت کا ذرہ ملے گا بواسطے نالے پاک مصطفیٰ کے ملے گا. اب نہیں ملے گا کسی کو، راس اللہ کی طرف سے منتخب کر کے میرے مصطفیٰ کے پاس میں بھیجیں گے کہ میں ان سے خوش ہوں، ان کو ولایت عطا کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی وہ حدیث، اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بول دیتا، ان کو بول دیتا، بولتے 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 مدینے کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا بھیجتا ہے کہ آپ کا یہ امتی ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، میں اس کو اپنا ولی بنانا چاہ رہا ہوں، اپنا دوست بنانا چاہ رہا ہوں. میرے محبوب اگر آپ ان سے راضی ہے تو پھر میں ان کو کیا کروں گا؟ راستہ دوں گا، سلسلہ دوں گا، چوکھٹ دوں گا. اور جن کو راستہ اور سلسلہ اور چوکھٹ ہی کھٹک جائے، نہیں ہمارا معاملہ راست ہو گیا، تو کدھر جا کر راست جا کے بڑا تالاب میں گرتا. ایک حقیر دنیا کے لیے، لوگوں کی عزت اور شہرت کے لیے میرے آقاؤں کے نظام کو بالکل نہیں، بالکل نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ قانون بدل گیا اللہ تعالیٰ کا کہ ولایت اب نارائن پاک مصطفیٰ سے چلے گی. اور اولیاء اب راس اپنی ذاتوں کو نہیں دیں گے، بلکہ اپنے سلسلوں کو دیں گے، اپنی چوکھٹوں کو دیں گے، اپنی خانقاہوں کو دیں گے. وہ چوکھٹیں، وہ سلسلے، وہ خانقاہیں اور ان کے وہ نمائندے اصل ان کے فیضان تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. اب ذریعے سے پہنچیں گے، راس پہنچنے کا نظام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ وہ الگ چیز ہے. جب وقت تقاضے ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کسی کے ساتھ بھی استثنائی صورت کے اندر میں راس کہ کوئی جنگل میں پڑا ہوا ہے اس کو یہ نوازش ہو جائے، وہ بات الگ ہے. لیکن قانون یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ قانون یہ نہیں ہے. قانون تو اب صرف یہی ہے کہ ان کی چوکھٹیں، ان کے سلسلے اور ان کے نظام ان تک، ان کی حقیقتوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے. اور پھر اس زمانے کے اندر میں یہی بات کہ پھر غوث و خواجہ کو تو راست جاؤ، تم خانقاہ محمدی کو جا کے وہاں تعلیمات، وہ نہیں. غوث الاعظم ہے، وہ مالک ہے، شہنشاہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں اور میرے مصطفیٰ کے جان دل و بر ہے. خواجہ خواجگان پنجتن پاک کے نور نظر ہے. ان کو اللہ کامہ لگائیں گا کیا؟ کامہ لگاتا ہے. اب پھر اب ان سے امت کو فیض حاصل کرنا ہے، دین کو سنبھالنا ہے، دین کا نظام ہے. تو اب ان کے بدلے میں ان کے سلسلے، ان کی چوکھٹیں، ان کے نظام ہوتے ہیں. ان کے نظام، ان کی چوکھٹیں اور ان کے سلسلے. اور جو سلسلوں سے کٹا، یہاں سے وہاں تک کٹتے ہی چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. لے دے کے پھر آخر میں کچھ بولتا قرآن ہے نا، کافی ہے نا جی ہم کو. پہلے مشرک بن گئے تھے، بولے اب اللہ مل گیا ہم کو، بولے اللہ کی عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، شریعت پر چل جائیں گے، قرآن کافی ہو جائے گا. آپ یہاں پر آ جاتا ہے. اس لیے زندیق بن جاتا ہے آدمی. زندیق کس کو بولتے ہیں؟ جان کر انجام ہو جاتا ہے، زندیق بن جاتا ہے. اللہ تمہاری میری حفاظت فرمائے. اس لیے اولیاء کے راز فیضان کی پہچان ان کی چوکھٹیں، ان کے سلسلے اور ان کے نظام، ان کے ذریعے سے حق تک، اولیاء تک، غوث و خواجہ تک پہنچا جائے گا. اب وہ پہنچا جائے گا، وہ اپنے بنائیں گے، پھر اس کے بعد میں آگے کی منزلیں ان کے لیے آسان ان کی طرف سے ہوگی. سلسلوں کو چھوڑ دو، چوکھٹوں کو چھوڑ دو، اور سلسلہ، چوکھٹ، نظام ان کو چھوڑ دو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بھٹکا ہوا ہے طریقت کی راہ میں بھی وہ گمراہ ہے.
کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا، بھٹکتی آتما ہے، جا کے کون سے گڑھے میں گرے گی، بھٹکتی آتما ہے۔ اگر سہارا ملنا ہے تو پھر سہارا یہی دیں گے کہ کسی چوکھٹ کا، کسی سلسلے کا اور کسی نظام کا، اس کے تابع داری کے ساتھ میں پھر بڑی خاموشی کے ساتھ میں چلتا چلا جائے گا۔ اور یہ پھر چلنے والے کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ غرض والا نہیں ہوگا بلکہ اپنے کو بھول جائے گا۔ جب اپنے کو بھول جائے گا تو کس کا ہوش رہے گا؟ یہ حقیقت طریقت تو صرف خانقاہوں کے نظام کے اندر میں ملے گی، اس لیے کہ ان بزرگوں کا اصل فیض چوکھٹوں سے ہے، ان کے سلسلوں سے، ان کے نظام سے ہے۔ اور جن کے پاس میں ان میں سے ایک چیز رہ گئی، چوکھٹ تو رہ گئی، وہ بزرگوں کا آستانہ تو رہ گیا، لیکن نظام بھی نہیں رہا اور سلسلہ بھی نہیں رہا، تو وہاں پر تو غالب دنیا ہی آ جائے گی کہ کیا بات ہے کہ بس اب چوکھٹ کے دھاگ کے اندر میں آنے والوں کے ساتھ میں ان کی دنیا کو لینے کے طریقے ہوں گے۔ اس لیے جن کو چوکھٹیں اس کے ساتھ میں بڑی قابل قدر بات ہے۔ خدا کی قسم ذات غریب نواز مل جائے ہم کو، یہ حماقت مت کرو۔ اس ہندوستان والوں کے لیے، اہل ہند کے لیے، بقول میرے حضور پیرانے پیر غوث العظم کے کہ یہ بات فرمائی کہ ہند والے قسمت والے ہیں کہ غریب نواز جیسے ماں کی ممتا جیسے نور نظر مصطفیٰ کو دیا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لیکن کوئی اگر اس چوکھٹ پر بھی ایک بار پہنچ جائے اور قیامت کے میدان میں رب سے کہہ دے کہ میں تیرے غریب نواز کی چوکھٹ پر گیا، تو نجات کے لیے کافی ہے اس کی، کھیل و تماشا نہیں ہے۔ چوکھٹیں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اولیاء کرام کی۔ کہاں حماقت کرے کہ اولیاء کا معاملہ فری ہو جائے کہ تمہارے دوست ہے کہ اللہ کے دوست ہے، اب دوست نہ بنا لے رہا ہوں کو تو اپنے، نعوذ باللہ۔ اس چکر میں اولیاء سے کیا امیدیں رکھ رہے ہیں؟ ہماری سنتے ہم سنا دیتے بولے وہاں پر، اور ہم جو بولے وہ ہو جاتا بولے وہاں پر۔ اب لے کے جا رہا ہے قافلوں کو اولیاء کے پاس میں اپنے کامہ نکالنے کے واسطے۔ وہ کام بنائے تھے بولے ہم جا کے بولے تو ہو جاتا بولے۔ ارے بابا وہ تو ان کے دوست تھے، کس کے دوست تھے؟ مدینے والوں کے، غوث و خواجہ کے، اللہ کے دوست تھے وہ۔ اب ان کے دوست تیرے دوست بنانے کے چکر میں کہ پاگل کیسا دیں گے، گھپ بول کے کمر میں کمر توڑ کے بھیج دیتے تیرے کو۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے بیچ میں کہ تم چلو ہم تمہاری دعا ہم سنتے، ذرا غریب نواز کے ہاں جا رہا ہے کوٹا ووٹا پہن لے کے، ہاں غریب نواز بولے تو ہم کر دیتے ہوں، نہیں اوقات میں رہے اپنی۔ کس کے دوست ہیں وہ؟ کس کے دوست ہیں؟ کس کے دوست ہیں؟ خدائی جن کی ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ خدائی ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، ولی کے مقام کو پہچان رہے؟ اتنی حماقت! جا کے ایم پی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ذرا دوست بنا کے، دوست بول کے ذرا لے، کیا حشر کرتا جی انہیں؟ اب گیا بیٹا، موقع دیے، ذرا زیادہ جانے کا موقع دے دیے چاند شریف کو یا تاج الاولیاء کے پاس میں یا غریب نواز کے پاس میں۔ اس واسطے میرے بچے بھی جو جا کر رہ رہے ہیں، جو موقع دیا جا رہا ہے غوث العظم کی طرف سے۔ خواجہ جی نہیں چاہتے، ہم نے خانقاہ محمدی کے بچوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار کیا، اس لیے نہیں کیا ہم نے، بلکہ یہ تو غوث العظم کی نوازش ہے جو خانقاہ محمدی سنے گی۔ شاہد صاحب حماقت میں چلے گئے تم بھی، یہ ان کی طرف سے انتخاب تھا۔ خواجہ جی نہیں چاہتے کہ میں میرے بچوں کو اس لیے تیار نہیں کیا کہ میرے گھر میرے پاس میں آ کر وہ میری خدمت کرے۔ ہماری جرت نہیں ہو سکی خواجہ جی سے ابھی تک یہ بولنے کے کہ دو طبقات آپ کے پاس میں آ گئے، کیا صورت لے کر بولیں گے؟ اب یہ ذرا حماقت کر لے رہے، پٹا وٹا لگا لیے رہے تو ماشاءاللہ چلو ان کا دیا ہوا آتا ہے، ہم بھی خوش ہیں اس کے اوپر۔ تو خواجہ جی کے پاس میں ہماری جرت نہیں، خدا کی قسم خواجہ جی سے ہم عرض نہیں کر سکے ابھی تک، ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم 5 بچوں کو بھیجے ہیں، ہم 10 بچوں کو بھیجے ہیں خواجہ جی آپ کے پاس میں۔ خدا کی قسم میری ہمت نہیں ہو سکی، قسم کھا کر اللہ حاضر و ناظر ہے، میرے غوث و خواجہ حاضر و ناظر ہے۔ نہیں تو خواجہ جی تو اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ رخ ہمارے سامنے چھپتے ہوئے انداز کے اندر میں آیا کہ ہم خانقاہ محمدی کے بچوں کو ہم اس لیے تیار کیے کیا کہ وہ ہمارے گھر کے اندر میں ہمارے پاس میں آ کر جھاڑو دیں اور اس کی خدمت ہم لیں ان سے۔ یہ روح بھی آیا ہمارے سامنے، لیکن خدا مہربان تو گدھا پہلوان نہ جی۔ اس لیے معلوم ہے ہم کو کہ کہاں پر اب، کیونکہ ہندوستان کے اندر میں میرے سلطان و ہند سے بڑی چوکھٹ تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب وہاں کی چوکھٹ کا مسئلہ، وہاں کی خدمت کی سعادت مندی کہ جہاں پر فرشتے آ کر قطاریں لگاتے ہیں وہاں کی خدمت کے لیے اجمیر شریف کو چوکھٹ ہے۔
اور وہ سلطان الہند کی چوکھٹ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے مرو، اپنی زندگی میں پیروں پر ہاتھ رکھو اپنی اولاد کے، اپنے بیوی کے، اپنے رشتہ داروں کے، کہ قسم ہے تم کو، تم میری اولاد ہے، میری بیوی ہو اور میرے بچے، تو ایک مرتبہ جاؤ سلطان الہند کی چوکھٹ پر جا کر قدم بوسی کر کے آؤ ان کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ محروم ہے، ہندوستان میں خواجہ جی کی چوکھٹ سے بڑی کوئی چوکھٹ نہیں ہے۔ اور وہ چوکھٹ کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ میرے بچے جا رہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم وہاں کی خدمت میں یہ اعزاز ہم کو ملا، وہ ملا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر تم پوچھتے تو ہم بولتے، لیکن کسی کو پوچھنے کی نوبت نہیں آئی نا، لیکن ہم خود بتا دے رہے ہیں بچوں کو۔ اس مسئلے کو ہم نے خیرات مانگی تو غوث الاعظم کے پاس میں، معلوم تھا اگر ہم خواجہ جی سے اگر یہ مانگتے تو خواجہ جی تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، مگر اجازت کے بغیر بھی نہیں، وہ تو اس ہیلے سے قانون کے تحت میں نوازنا چاہتے ہیں۔ تو غوث الاعظم سے ہم نے درخواست کی اور غوث الاعظم نے یہ اجازت دی، تو اب غریب نواز بھی سلطان الہند ہے، غوث الاعظم کی بات کو موقع دے رہے ہیں۔ اس لیے جانے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہاں، بلکہ جن کو بھی موقع مل جائے وہاں پر تو تمہارے قلب کی نگاہوں سے تم دیکھو کہ فرشتے قطار لگائے ہوئے رہتے ہیں خدمتوں کے لیے اور ترستے رہتے ہیں، اور قرب خاص کے فرشتے التجا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اجمیر کی چوکھٹ کی زیارت اور وہاں کی قدم بوسی کا موقع دیا جائے۔ اعتماد تو کرو گے نا میری بات؟ کیا تم اپنی اولاد کو، تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو، یا یہ جا کے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے خاندانوں میں پیر پڑ کے قسم ڈال کر اپنے خاندانوں میں ایک 5-5 6-6 آدمیوں کو بھیجنا نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ حق کے نظاموں کے پر اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا صحیح جذبہ ہم کو راہ ہوگا۔ بحق لا الہ